اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایسے کلمات شیئر کروں گی جن کے پڑھنے سے آپ کو نہ صرف دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے آج کے دن یعنی کہ جمعرات کے دن آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن اللہم اجرنی من النار کا ایک مختصر اور آسان سا وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ اس کی مختصر سی فضیلت اور برکات شیئر کروں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ طلب کی تو آگ کہتی ہے اے اللہ اسے آگ سے پناہ دے دے۔ تو لہٰذا آج میں آپ کے ساتھ اسی کے متعلق ایک مختصر اور آسان سا وظیفہ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم فرمائے گا۔ تو آج کا عمل، آج کا وظیفہ خاص طور پر جمعرات کے دن آپ نے جہنم سے نجات کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کثرت سے یہ بیان ہوا ہے کہ خوف خدا سے رونے پر جہنم سے نجات ملتی ہے، چونکہ جہنم کے خوف سے رونا بھی اللہ کے خوف سے رونا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب اور عطاب کے خوف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے، اس کی رحمت سے، اس کی قرب سے اور اس کی جنت سے دوری کی وجہ سے رونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو خوف خدا سے روئے یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ باہوالا ترمذی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات کو خوف خدا سے روئی اور دوسری وہ جو فی سبیل اللہ پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی ہو۔ باہوالا ترمذی۔ اس آنکھ پر جہنم حرام ہے جس نے کتاب اللہ کے ساتھ جاگ کر رات گزاری، اس آنکھ پر آگ حرام ہے جو خوف خدا سے بہ پڑی یعنی کہ رونے لگ گئی، اس آنکھ پر جہنم حرام ہے جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے سے بند رہی یا اللہ کی راہ میں پھوڑ دی گئی ہو۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مومن بندے کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو بہ پڑے چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہوں، پھر وہ رخسار تک جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے سکتا ہے۔ ایک آنسو کا مقام یہ ہے جس بندے کی آنکھیں خوف خدا کے آنسو سے بڑھ جائیں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ اس کے رخسار پر بہ پڑے تو اس کے چہرے کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ذلت، اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کسی جماعت میں رو پڑے تو اللہ رب العزت اس بندے کے رونے کی خاطر اس جماعت کو بھی جہنم سے نجات دیں گے۔ ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے، لیکن آنسو کے ثواب کا کوئی حد اور حساب نہیں، یہ تو جہنم کے دریاؤں کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ خوف خدا کی طاقت۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے امت کے ایک مرد کو جہنم کے کنارے پر دیکھا جس کے پاس خوف خدا آیا اور اس کو جہنم سے بچا لے گیا۔ اسی طرح اپنی امت کے دوسرے مرد کو دیکھا جو جہنم میں گرنے لگا تھا تو اس کے پاس اس کے وہ آنسو آئے جو خوف خدا سے بہے تھے، انہوں نے اسے بھی آگ سے نکال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، پس فرماتے ہیں وہ کس سے پناہ مانگ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جہنم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم ہے انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر پوچھتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو وہ اس سے بہت زیادہ دور بھاگنے والے ہوتے اور شدید ڈرنے والے ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، جہنم کی آگ سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور جہنم سے خلاصی کے متعلق میں نے آپ کے ساتھ مختصر سی چند احادیث شیئر کی۔ تو یہ تھی مختصر سی اللہم اجرنی کی مختصر سی فضیلت اور برکات جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں آپ کے ساتھ اللہم اجرنی من النار کا ایک مختصر اور آسان سا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد جب بھی مناسب ٹائم ملے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کیے بغیر آپ نے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، آپ نے ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان کلمات کے اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اس دن موت بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے بچاؤ لکھ دے گا، اور اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر انہیں کلمات کو 7 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد جب بھی آپ کو مناسب ٹائم ملے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ لیکن اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس دعا کے اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل کچھ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ آپ نے اپنے سر پر رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ماتھے پر اپنا داہنے ہاتھ کو رکھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اگر اللہ کے خوف سے، خوف قیامت سے آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرے تو وہ آنسو آپ کے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوں گے، آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ جمعرات اور جمعہ کے دن لازم کریں، انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔